DGISPR نے پریس کانفرنس کی اور وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ 9 مئی کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں اور 9 مئی کے حوالے سے انتشاری ٹولہ، ڈیجیٹل دہشت گردی، سوشل میڈیا، شیطانی میڈیا، اس کا بہت تذکرہ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ بہت ہی ایسا واقعہ ہے کہ جس کے شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ ان 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے مقدمات لے کے آئیں، چالان پیش کریں تاکہ ہم مقدمات کو آگے بڑھایا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ چالان پیش نہیں کیے جا رہے، ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا، اس لیے جو بھی ملزمان آ رہے ہیں مقدمات التوا کا شکار ہیں، مسلسل التوا کا شکار ہیں اور ضمانتوں پہ ضمانتیں، درخواست ضمانتیں آتی ہیں، ریمانڈ آتا ہے، وہ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ضمانتیں ہو چکی ہیں، کچھ کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کچھ کی لاہور ہائی کورٹ سے، کچھ کی سپریم کورٹ سے، کچھ کی ڈسٹرکٹ کورٹ سے ضمانتیں ہو چکی ہیں اور بہت سارے لوگ رہا ہو کے واپس بھی آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک 9 مئی کے چلان عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، عدالتیں منتظر ہیں اور چلان اس وقت پیش نہیں ہوتے جب ان مقدمات میں جان نہ ہو۔ ابھی کل ہی کور کمانڈر ہاؤس، عرف عام میں جناح ہاؤس جسے کہتے ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کا معاملہ تھا اور 28 ملزمان کی عبوری ضمانتیں 31 جولائی تک ان میں توسیع کر دی گئی ہے اور انسداد دہشت گردی کے جج خالد ارشد نے سماعت کی اور حسب معمول کوئی چلان پیش نہیں ہوا، لہٰذا عبوری ضمانتیں یعنی کہ ضمانت قبل از گرفتاری ان میں توسیع کر دی گئی اور یہ 28 ملزمان ہیں اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا تھا۔ یہ بنیادی طور پہ سارے کے سارے سیاسی کارکنان ہیں اور پولیٹیکل ورکرز ہیں اور پولیٹیکل ورکرز کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ تو بنایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ اگر ان کے خلاف ثبوت ہوتے تو کب کے چلان پیش کیے جا چکے ہوتے اور کب کی ان کو سزائیں ہو چکی ہوتی، لیکن چونکہ مقصد جو ہے وہ پروسیکیوشن کا یہ نہیں ہے کہ ان مقدمات کو نمٹایا جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان مقدمات کو اسی طرح چلتا جائے تاکہ جو بھی پریس کانفرنس ہو اس پریس کانفرنس میں ہم 9 مئی کا اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کو لے لیں، عطا تارڑ صاحب کو لے لیں، کسی کو بھی لے لیں، مسلم لیگ نواز اور DGISPR کا اس وقت موقف ایک ہے۔ تو آگے دوسری جانب جناب اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے 9 مئی کے وہ بھی ان کا بھی شروع ہو چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جب تمام مقدمات سے بری ہو گئے تو ان کے لیے بھی 9 مئی رکھا ہوا تھا، ان کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں تنگ کیا جا رہا ہے اور FIR جبکہ وہ نہ لاہور میں تھے، نہ ہی پشاور میں تھے، نہ ہی اسلام آباد میں تھے، وہ کراچی میں تھے، لیکن ان کو بھی دھر لیا گیا ہے 9 مئی کے معاملے میں۔ جبکہ دوسری جانب جی عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، ان کو بھی دھر لیا گیا ہے اور یہ آخری کیس ان کے لیے رکھا ہوا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آوے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پھر ان کو جیل میں رکھنے کا، قید میں رکھنے کا کوئی بہانہ مل سکے۔ عمران خان سے لاہور پولیس نے تفتیش کی ہے جی اور وہ مسلسل تفتیش کرتے رہتے ہیں۔ کل بھی وہ آئے اور انہوں نے مختلف سوالات پوچھے، بہت کچھ کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کل جو انہوں نے پہلا مرحلہ وہ کہتے ہیں جی تفتیش کا مکمل ہو گیا، لیکن ابھی اور مراحل باقی ہیں۔ عمران خان صاحب نے بہت سارے سوالات کے جوابات نہیں دیے اور انہوں نے کہا کہ مجھے پولیس پر اعتبار نہیں ہے اور آپ لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے پنجاب پولیس سے۔ انہوں نے کہا جو پنجاب پولیس کے آفیسر آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت ظلم کیا ہے لاہور کے عوام پہ اور پنجاب کے عوام پہ، اس لیے آپ پہ مجھے اعتبار نہیں ہے اور اس لیے میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کروں گا۔ پولیس کے تفتیشی افسران سے تعاون کریں، پولیس افسران نے کہا تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ انصاف کریں گے، یہ سربراہ تھے DSP جاوید آصف صاحب، انہوں نے کہا۔ تو عمران خان صاحب نے لیکن اس بات پہ نہیں آئے آمادہ اور 15 منٹ تک پولیس کے سوالات کے جواب دیے DSP جاوید آصف کی جانب سے انصاف کی یقین دہانی پر، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کے سوالات دے رہا ہوں جواب، لیکن آپ خود مجبور ہیں، آپ کو جو کہا جائے گا آپ نے وہی لکھنا ہے اور جو میں کہوں گا وہ تو آپ نے لکھنا نہیں ہے۔ بہرحال تفتیش کے دوران جی عمران خان صاحب نے جو پنجاب فورینزک سائنس کے ماہرین کو جو 3 ٹیسٹ تھے وہ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہوں اور تفتیشی اداروں کے زیر تفتیش ہوں، فی الحال میں کوئی ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا اور بہت انہوں نے کہا کہ جی میں اب تھک چکا ہوں، لہٰذا باقی باتیں اگلے ٹیسٹ پہ ہوں، اگلے ہیئرنگ پہ ہوں گی جب آپ آئیں گے۔ تو مختلف ٹیسٹ کے حوالے سے
بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے پولیس کو بتانا ہے، جب میں فٹ قرار ہوں، محسوس کروں گا اپنے آپ کو، تب میں بلاؤں گا۔ اور PFSA کی ٹیم جو ہے، یعنی کہ فورینزک سائنس اکیڈمی کی ٹیم، پنجاب فورینزک سائنس اکیڈمی کی ٹیم نے عمران خان کی پولیگرافک وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کرنے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ آمادگی کا اظہار نہیں کیا، اور اس طریقے سے پولیس کی جو تفتیشی ٹیم ہے وہ چلی گئی، اور عمران خان صاحب ان کے قابو میں نہیں آئے، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ایک فیک ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ان کو فوجی عدالت میں اور فوجی تحویل میں لینے کا ایک بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کو لے جایا جائے اور اس کے بعد طویل عرصے تک ان کو قید میں رکھا جائے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ملاقات بھی کی اور عمران خان صاحب سے، اور تفصیلی ملاقات ہوئی، اور اس میں ساری کی ساری جو پولیٹیکل ایشوز تھے وہ زیر بحث آئے، بنو کا واقعہ زیر بحث آیا، اور پارٹی کے معاملات، اور پھر یہ جو PTI کا مرکزی سیکریٹریٹ سیل کر دیا گیا، اور سیل کرنے کے بعد ویب سائٹ بند کر دی گئی، ان ساری چیزوں سے جو حکومت کی طرف سے ایک طرف حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیغام رسانی کر رہی ہے، اور صلح صفائی کرنا چاہتی ہے، بات چیت کرنا چاہتی ہے، مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن دوسری جانب یہ انتقامی کارروائیاں بھی عروج پر ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اسی تناظر میں تھی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ فی الوقت کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں، عوام کو موبلائز کریں، عوامی مسائل کو اجاگر کریں، میری فکر مت کریں، میں جیل میں ہوں کیونکہ یہ لوگ مجھے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ اس وقت لوگ چھوڑیں گے جب عوام کا بھی پریشر ہوگا، اور جب یہ بالکل تھک جائیں گے، اور اس وقت یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے چھوڑیں گے۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہے جی، وہ اسی بیک ڈور چینل کا حصہ ہے، اور اسی بیک ڈور چینل پہ جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو حکومت بڑی پریشان ہو جاتی ہے، خاص طور پہ شہباز صاحب اور مریم صاحبہ، وہ کافی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور پوچھتے ہیں جیل حکام سے کہ ان کو بھی پیرالل رپورٹ دی جائے کہ کیا ماجرا ہے اور کیا چل رہا ہے یہ بالا بالا، کیونکہ اگر مریم صاحبہ کا بس چلے تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی بھی ملاقات نہ ہونے دیں، لیکن عدالتوں کا ڈر ہے، اس لیے ملاقاتیں مجبوری ہے، لیکن مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب الگ الگ رپورٹ منگواتے ہیں جیل حکام سے کہ جناب ہمیں بھی بتائیں، آپ پنڈی کی تو بھیج ہی دیتے ہیں، پنڈی والے تو براہ راست سن بھی لیتے ہیں، تو آپ ہمیں بھی رپورٹ دیا کریں کہ یہ کیا چیز چل رہی ہے، یہ نہ ہو کہ یکدم جو چھت ہے وہ ہمارے سر پہ آن گرے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو بہرحال دوسری جانب جی، وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار جو افراد ہیں ان کے لیے اب آگے ذرا تھوڑے سے دانت تیز کرنا شروع کر دیے، اور وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کورٹس کے لیے منظوری دے دی ہے، اور خصوصی عدالتوں کی منظوری دے دی ہے، اور نہ صرف خصوصی عدالتوں کی بلکہ جج بھی نامینیٹ اپوائنٹ کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جون کے فیصلے کی روشنی میں عدالتیں قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، سول جج ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ٹرائل کا اختیار دے دیا گیا ہے، اور پیکا ایکٹ کے تحت گرفتاریوں میں اضافے کا امکان موجود ہے، اور اس کا پھر سپیڈی ٹرائل کیا جائے گا، کیونکہ جلدی جلدی سزائیں سنائی جائیں گی، اور اس کے لیے خصوصی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں۔ دیگر صوبوں میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت سے بھی ججز نامزد کیے جائیں گے، اور وزارت قانون کی سمری پر وفاقی کابینہ سے منظوری حاصل کر لی گئی ہے۔ پھر جناب لاہور ہائی کورٹ میں کل 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف عمران خان کی 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواستوں پر پروسیکیوشن یعنی کہ حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں۔ کل ہیئرنگ ہوئی ابتدائی، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی مقدمات میں جسمانی ریمانڈ جو دیا گیا ہے اس پہ، اور اس پہ جی پروسیکیوٹر جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس کیا گیا اور ان کو طلب کر لیا گیا۔ جسٹس تھے طارق سلیم شیخ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی ہے، اور عمران خان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے فزیکلی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اس بنیاد پر انسداد دہشت گردی عدالت کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اور عدالت بانی PTI کا جسمانی ریمانڈ غیر قانونی قرار دے، جس پر جسٹس انوار الحق پنو نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے
تاکہ ملزم جج صاحب کے سامنے پیش ہو کر اپنی بات بیان کر سکے۔ وکیل عثمان ریاض گل نے جواب دیا کہ جی بالکل، قانون بھی یہی کہتا ہے، قانون کے مطابق ملزم کی فزیکل حاضری عدالت میں لازمی ہے۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کا جسمانی ریمانڈ حقائق کے منافی دیا ہے اور عدالت نے پروسیکیوشن سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اور جواب طلب کر لیا ہے، کیونکہ 20 جولائی کو عمران خان کی 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کی انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھیں، اور درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور ATC نے جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا اور جیل میں قید ہوں اور پولیس پہلے بھی تفتیش کر چکی ہے۔ درخواستوں میں یہ بھی کہا گیا کہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے 12 مقدمات میں دیا گیا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے